أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ۔ عمدۃ الاحکام جس کے مؤلف ہیں، جس کے رائٹر ہیں شیخ عبدالغنی المقدسی رحمہ اللہ، اور آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 279 اور اس حدیث کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو ایڈیشن میرے پاس ہے اس ایڈیشن میں اور جو ایڈیشن دیگر کئی احباب کے پاس ہوگا، شاید احادیث کی ترتیب میں یہاں تھوڑا سا فرق ہو، تو آپ دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں اور شروع میں اس کے الفاظ ہیں لا یمنعن جار جارہ۔ یہ الفاظ آپ دیکھیں گے تو آپ کو حدیث مل جائے گی، لا یمنعن جار جارہ۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یمنعن جار جارہ، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو ہرگز منع نہ کرے۔ کسی پڑوسی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے پڑوسی کو منع کرے۔ کس چیز سے؟ ان یغرز خشبۃ فی جداری، کہ وہ کوئی لکڑی گاڑے اس کی دیوار میں۔ یعنی کہ کوئی آپ کا پڑوسی آپ کی دیوار میں لکڑی گاڑنا چاہتا ہے تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کو اس سے منع کریں۔ ثم یقول ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں کیا مطلب؟ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ما لی اراکم عنہا معرضین، مجھے کیا ہے کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم اس سے اعراض کرنے والے ہو۔ عنہا، اس سے اعراض کرنے والے ہو۔ کس سے؟ اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس بات سے اعراض کرنے والے ہو، اس حدیث سے اعراض کرنے والے ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ، میں اس حدیث کو تمہارے کندھوں کے درمیان پھینکتا رہوں گا، ڈالتا رہوں گا۔ تمہیں یہ حدیث اچھی لگے یا بری لگے، میرا یہ حدیث بیان کرنا، میرا یہ حدیث تم تک پہنچانا، تمہیں اچھا لگے یا برا لگے، تمہارے چہرے پہ سلوٹیں پڑیں یا نہ پڑیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں یہ حدیث بار بار بیان کروں گا اور بار بار تمہیں سناؤں گا۔ یہ ہوا اس حدیث کا ایک مطلب۔ دوسرا مطلب ابو ہریرہ کی گفتگو کا یہ ہے کہ مجھے کیا ہے کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم پڑوسی کی لکڑی سے اعراض کرنے والی ہو۔ پڑوسی اگر تمہاری دیوار میں لکڑی نصب کرنا چاہے یا تمہاری دیوار پہ اپنا شتیر رکھنا چاہے تو تم اس سے اعراض کرنے والے ہو۔ واللہ، اللہ کی قسم، لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ، میں پڑوسی کی یہ لکڑی تمہارے کندھوں کے درمیان نصب کروا کر رہوں گا۔ اور اگر ان الفاظ کا یہ والا معنی لیا جائے، آخری معنی، تو یہ الفاظ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں اس حیثیت سے کہ وہ مدینہ منورہ کے گورنر ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں چونکہ گورنر ہوں، میں اس حدیث پہ عمل کرواؤں گا۔ میرے پاس کوئی کیس آ گیا اور کسی پڑوسی نے کہا کہ میں اپنے پڑوسی کی دیوار میں لکڑی نصب کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ مجھے اجازت نہیں دے رہا، تو میں دیوار کیا، میں تمہارے کندھوں کے درمیان بھی لکڑی رکھوا کر چھوڑوں گا۔ مجھے امید ہے کہ حدیث کا معنی واضح ہو چکا ہوگا۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 2463، 2463، اور اسے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، نمبر ہے 1609، 1609۔
اس حدیث پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں یہاں پہ امام بہقی رحمہ اللہ کے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام بہقی کے یہ الفاظ امام قسطلانی اپنی کتاب ارشاد الساری میں لے کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام بہقی کہتے ہیں اپنی کتاب معرفت السنن والآثار میں، جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا جس میں یہ آیا ہے کہ پڑوسی کی دیوار پہ لکڑی نصب کرنا یہ پڑوسی کا حق ہے، اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، تو امام بہقی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور ہمیں احادیث میں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جو اس حدیث کے برعکس ہو، اس سے ٹکراتی ہو۔ جہاں تک تعلق ہے عمومی دلائل کا، تو عمومی دلائل کے ذریعے اس حدیث کو ریجیکٹ کرنا یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ اور امام بہقی کہتے ہیں، اور یہ آپ کو پتا ہوگا کہ امام بہقی مسلک کے لحاظ سے کون ہے؟ شافعی۔ تو کہتے ہیں کہ امام شافعی نے اپنے قدیم قول میں بھی اور جدید قول میں بھی وہ موقف پیش کیا ہے جو اس حدیث کے مطابق ہے، تو کسی کے پاس عذر نہیں ہے کہ وہ اس حدیث کی مخالفت کرے، جبکہ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ نے اس حدیث کو اس کے ظاہر پہ محمول کیا ہے، اور وہ اس حدیث کا معنی و مفہوم دوسروں سے بہتر جاننے والے ہیں۔ تو امام بہقی کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے جی کوئی تو بولے بھائی، اگر آپ میرے ساتھ ہیں، توجہ ادھر ہی ہے تو بولیں۔ امام بہقی کو یہ الفاظ اس لیے کہنا پڑے کہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو یہ بات ہمیں ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ دیوار میری اور میری دیوار پہ پڑوسی لکڑی رکھے، کیوں رکھے جی؟ میری دیوار میں لکڑی نصب کیوں کرے، لکڑی کیوں گاڑے؟ اگر حدیث نہ ہوتی تو یہ بات ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ تو اس لیے حدیث آ جانے کے باوجود کئی لوگ جو ہیں وہ اس حدیث کو آسانی سے نہیں لیتے، آگے سے دائیں بائیں تعویلیں لے کر آئیں گے۔ تو امام بہقی نے واضح کیا کہ تعویلیں نہیں کرنی، اس حدیث کو سینے سے لگاؤ اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اس حدیث پہ مزید گفتگو کرنے سے پہلے تمہیدی طور پہ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ اسلام پڑوسیوں کے حقوق کا بہت خیال رکھتا ہے، اور اسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ معاملہ یہاں تک ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جبریل علیہ السلام مجھے بار بار کہتے رہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے، پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے، پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے، حتیٰ کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ آئندہ یہ حکم آ جائے گا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے وارثوں میں کون ہوگا؟ اس کا پڑوسی ہوگا۔ اس کا وارث کون بنے گا؟ پڑوسی۔ اس قدر ہماری شریعت نے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم مسلمان اگرچہ ان احادیث پہ عمل کرنے میں پیچھے ہیں، لیکن دین اسلام جو ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ دین اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا بہت زیادہ حکم دیا ہے، اور پڑوسیوں کے حقوق میں سے، پڑوسیوں کے ساتھ تعامل کرنے میں سے ایک چیز یہ ہے کہ پڑوسی جو ہے وہ آپ کی دیوار پہ لکڑی رکھنا چاہتا ہے یا گاڑنا چاہتا ہے، نصب کرنا چاہتا ہے، تو یہاں پہ کیا کیا جائے گا؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم دیکھیں گے پہلے نمبر پہ کہ وہ جو لکڑی نصب کرنا چاہتا ہے کیا اسے اس کی کوئی شدید حاجت ہے یا نہیں۔ اگر اسے شدید حاجت نہیں ہے تو دیوار کا جو مالک پڑوسی ہے اس کو چاہیے یہ نہیں کہہ رہے واجب ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو اجازت دے دیں، کیونکہ آپ کا پڑوسی ہے اور پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔
دوسری صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پڑوسی کو شدید ضرورت ہے آپ کی دیوار پہ لکڑی رکھنے کی، نصب کرنے کی، گاڑنے کی، اور آپ کو اس کے لکڑی رکھنے سے کوئی شدید نقصان نہیں ہو رہا، تو اس صورتحال میں آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کو لکڑی رکھنے کی اجازت دیں، اور اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کورٹ میں جائے، انتظامیہ کے پاس جائے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ آپ کو مجبور کریں اس بات پہ کہ آپ اس کو لکڑی نصب کرنے دیں۔ اور تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے لکڑی رکھنے سے آپ کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، یا آپ کو نقصان تو نہیں پہنچنا لیکن اس کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، تو اس صورتحال میں معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو اجازت دیتے ہیں یا اجازت نہیں دیتے۔ تو کتنی صورتیں، کتنی شکلیں بن گئی ہیں جی؟ 3۔ درمیان والی شکل کیا تھی کہ پڑوسی کو ضرورت ہے آپ کی دیوار پہ لکڑی رکھنے کی، اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو وہ تنگ ہوگا، اور آپ کو اس سے کوئی شدید نقصان نہیں ہوگا، تو اس صورتحال میں آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کو اجازت دیں۔ اور تیسری اور آخری شکل کیا تھی کہ پڑوسی کے لکڑی نصب کرنے کی وجہ سے آپ کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، تو تب معاملہ آپ کے ہاتھ میں، آپ اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ یا وہ پڑوسی جو لکڑی رکھنا چاہتا ہے اس کو کچھ شدید ضرورت نہیں ہے، اس کا کام بہترین چل رہا ہے اس کے بغیر بھی، تو پھر بھی معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اور پہلی صورت یہ تھی کہ پڑوسی کو خاص ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہے، تو مناسب یہ ہے کہ وہ آپ سے اجازت مانگ رہا ہے تو آپ اس کو اجازت دے دیں جبکہ آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچ رہا۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں۔ مزید گفتگو آگے چل کر ہوگی، فی الحال ہم چند ان مسائل کی طرف آتے ہیں جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوئے۔ نمبر 1 یہ کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کی دیوار پہ لکڑی نہیں رکھ سکتا جبکہ اس پڑوسی کو آپ کے لکڑی رکھنے کی وجہ سے شدید نقصان پہنچ رہا ہو۔ اس معاملے میں یہ حدیث واضح ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ آپ نقصان لیں نہ نقصان کسی کو پہنچائیں۔ اور اس حدیث میں مزید آپ کہتے ہیں کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کی دیوار پہ لکڑی رکھ سکتا ہے، لیکن شروع میں کیا کہا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، اور اس کی سند حسن درجے کی ہے، قابل قبول ہے۔ یہ ہم نے شرطیں کیوں لگائی ہیں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث تو اس میں تو ایک ہی چیز آئی تھی کہ پڑوسی لکڑی رکھنا چاہتا ہے تو اس کو رکھنے دو۔ ہم نے آگے سے جناب 3 اقسام بنا دی، 3 صورتیں بنا دی کہ دیکھیں گے کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرف ہم کیوں گئے؟ شریعت کے دیگر دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی کہ اپنے ایک پڑوسی کو شریعت فائدہ پہنچائے اور دوسرا پڑوسی جو ہے جس کی دیوار ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ شریعت ایسا نہیں کیا کرتی۔ جس طرح شریعت اس پڑوسی کا خیال رکھتی ہے، شریعت کو آپ کا بھی خیال ہے۔ تو شریعت کے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ شریعت یہ چاہے کہ دیوار آپ کی ہو اور اس پڑوسی کا فائدہ ہوتا رہے اور آپ کو نقصان ہو جائے چاہے آپ کی دیوار گر جائے۔ ایسا شریعت میں نہیں ہوتا۔ پھر ہمارا مسئلہ آج کا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے
یہ ممانعت جو آئی ہے یہ حرمت کے لیے ہے یا کراہت کے لیے ہے؟ یعنی کہ اس کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے یا مکروہ ہے؟ جی، تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے۔ ابو ہریرہ کے الفاظ، حدیث کے راوی کے الفاظ اسی بات پہ دلالت کرتے ہیں۔ کتنی سختی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اس سے اعراض کرنے والے ہو، اور میں یہ حدیث تمہارے درمیان بیان کرتا رہوں گا۔ تو ابو ہریرہ کا فہم یہی ہے کہ پڑوسی پہ واجب ہے کہ اپنے پڑوسی کو یہ سہولت دے، اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ ہماری شریعت میں پڑوسی کا کتنا خیال رکھا گیا ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ ہمارا دین کتنا عظیم دین ہے۔ یورپ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے حقوق کے ٹھیکیدار ہیں، جبکہ اسلام نے یہ حقوق اس وقت دیے ہیں جب ان کو پتہ بھی نہیں تھا حقوق کہتے کس کو ہیں۔ اب آتے ہیں اس مسئلے میں علماء کرام کے اختلاف کی طرف۔ پہلے نمبر پہ یہ بات معلوم رہے کہ علماء کرام کا اجماع ہے اس بات پہ کہ پڑوسی کو پڑوسی کی دیوار پہ لکڑی رکھنے سے، گاڑنے سے منع کیا جائے گا، جبکہ وہ پڑوسی جو دیوار کا مالک ہے اسے اس وجہ سے شدید نقصان پہنچ رہا ہو۔ اور اس کی دلیل وہی حدیث ہے جو بھی میں نے بیان کی ہے کہ لا ضرر ولا ضرار۔ دوسرے نمبر پہ جب دیوار کے مالک کو نقصان نہیں پہنچ رہا اور جو لکڑی رکھنا چاہتا ہے اسے لکڑی رکھنے کی ضرورت ہے، اس کی چھت اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، وہ چھت ڈال رہا ہے اور ایک دیوار اس کی ہے، دوسری دیوار وہ چاہتا ہے کہ آپ کی دیوار سے فائدہ اٹھا لے، تو آپ کی دیوار پہ وہ شہتی رکھنا چاہتا ہے، لکڑی رکھنا چاہتا ہے۔ تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ تو تین امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اس پڑوسی کو لکڑی رکھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ دیوار کا مالک پڑوسی اس کو اجازت نہ دے۔ اگر وہ اجازت نہ دے تو اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کسی بھی مسلمان کا مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے الا یہ کہ وہ اپنی خوشی سے آپ کو مال دے یا کوئی چیز استعمال کرنے کی اجازت دے۔ البتہ امام احمد، امام اسحاق بن راہویہ اور اہل الحدیث کا یہ موقف ہے کہ وہ جو دیوار کا مالک ہے اس پہ واجب ہے کہ لکڑی رکھنے والے پڑوسی کو لکڑی رکھنے کی اجازت دے جبکہ اس کو لکڑی رکھنے کی ضرورت ہے اور آپ کو اس سے کوئی شدید نقصان نہیں پہنچ رہا۔ یہ جو موقف ہے امام احمد رحمہ اللہ کا، امام اسحاق بن راہویہ کا، اہل الحدیث کا، اس کے دلائل کیا ہیں؟ پہلی دلیل تو یہی حدیث ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کا بظاہر معنی و مفہوم یہی ہے کہ آپ پہ واجب ہے کہ اپنے پڑوسی کو یہ سہولت دیں، اور یہ کہ اس کو یہ سہولت نہ دینا یہ ممنوع ہے، حرام ہے۔ دوسرے نمبر پہ ابو ہریرہ کے الفاظ جو حدیث بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہے، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث پہ عمل کرنا واجب ہے اور اس کی خلاف ورزی ممنوع ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس سے ملتا جلتا کیس جناب عمر فاروق کے زمانے میں پیش آتا ہے، تو اس کیس سے بھی یہی رہنمائی ملتی ہے کہ آپ کا جو پڑوسی ہے اس کو یہ سہولت دینی چاہیے۔ اچھا، وہ کیس کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر ذرا غور کریں، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ موطا امام مالک رحمہ اللہ کی یہ روایت ہے۔ امام مالک کہ اس کو اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ روایت کا نمبر اس ایڈیشن کے مطابق جو میں استعمال کرتا ہوں 1505 ہے۔ یہاں پہ یحییٰ المازنی کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے، امام مالک روایت کرتے ہیں عمر بن یحییٰ المازنی سے، اور عمر بن یحییٰ المازنی روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ ضحاک بن خلیفہ
انہوں نے ایک پانی کا آپ کیا کہہ لیں، نالا کہہ لیں، اس کا اہتمام کیا، یعنی کہ ایک جگہ سے وہ پانی لے کر آئے اور اس کے لیے انہوں نے ایک نالا جو ہے وہ کھودا، وہ بنایا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ اس نالے کو گزاریں، پانی کی اس پائپ لائن کو گزاریں محمد بن مسلمہ کی زمین سے۔ تو محمد بن مسلمہ نے ضحاک بن خلیفہ کو یہ سہولت دینے سے انکار کر دیا۔ زمل بھائی کون سی سہولت؟ یعنی کہ اپنا پانی جو ہے وہ گزرے، ان پانی کی وہ گزرے، کھال کہہ لیں آپ، نالا کہہ لیں، اس کا چھوٹی سی آپ نہر کہہ لیں، آپ چھوٹی سی نہر۔ تو ضحاک بن خلیفہ نے کہا کہ آپ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں، جبکہ اس پانی کے آپ کی زمین سے گزرنے میں آپ کا بھی فائدہ ہے، آپ کی زمین اس پانی سے سیراب ہوتی رہے گی شروع سے لے کے آخر تک، اور آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ الفاظ ہیں، غور کریں کہ آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے، اس کا مطلب ہے اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ لیکن اس کے باوجود محمد بن مسلمہ نے یہ سہولت دینے سے انکار کر دیا۔ تو ضحاک بن خلیفہ وقت کے حکمران کے پاس آئے، عمر بن خطاب کے پاس آئے، ان سے اس موضوع پہ گفتگو کی، حکومت سے گفتگو کی۔ ہمارے ہاں ماحول کیا بنا دیا گیا ہے، حکومت کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عمر بن خطاب نے محمد بن مسلمہ کو طلب کر لیا اور ان سے کہا کہ آپ ان کو پانی گزارنے دیں۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا نہیں، میں یہ کام میں اجازت نہیں دوں گا اس چیز کی۔ تو عمر فاروق کہنے لگے لما تمنع اخاک ما ينفعه وهو لك نافع، آپ اپنے بھائی کو اس کام سے کیوں روک رہے ہیں جس میں آپ کے بھائی کا فائدہ ہے اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ آپ کی زمین اس پانی سے فائدہ اٹھائے گی اول و آخر میں، جب تک پانی بہتا رہے گا اس کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ وَهُوَ لَا يَضُرُّكَ، اور آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ تو محمد بن مسلمہ نے پھر بھی کہا لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم میں اجازت نہیں دوں گا۔ وہ سمجھ لیتے میں زمین کا مالک ہوں، میری مرضی میں اجازت دوں یا نہ دوں۔ تو پھر عمر فاروق نے اپنا سرکاری اختیار استعمال کیا، کہا واللہ لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ، یہ پانی گزرے گا اور اس کو کوئی اور جگہ نہ ملی، تیرے پیٹ سے اوپر، تیرے پیٹ کے اوپر سے گزارے گا۔ یہ پانی جائے گا یہاں سے، کوئی نہیں روک سکتا۔ تو عمر فاروق نے پھر آرڈر دے دیا، تو ضحاک نے پھر وہ پانی وہاں سے گزارا۔ تو یہ چیز اب آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ جب صورتحال یہ ہو کہ آپ کے پڑوسی کا اس میں کیا ہے، آپ کے پڑوسی جس کا کام ہونے والا ہے، جس کی لکڑی ہے، اس کا فائدہ ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کی حاجت ہے، اور آپ کو اس سے کوئی شدید نقصان نہیں پہنچ رہا، تو اس صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ آپ اجازت دیں۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا، اور اس سے آپ جان چکے ہوں گے کہ اسلام کتنا عظیم دین ہے، کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں یعنی کہ شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور کیسے چھوٹے چھوٹے معاملات میں پڑوسیوں کا خیال رکھا گیا ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو اسلام ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہوں پڑوسیوں کے ساتھ، بہت اچھے ہوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اب جو حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا نمبر ہے 280 اور اب راوی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ہماری ماں، کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض طبقہ من 7 ارضین، کہ جو ظلم کرے، چھین لے ایک بالش زمین، قید کا میں نے آپ کریں گے مقدار برابر،
یعنی کہ ایک بالش کے برابر کسی کی زمین چھین لے، اس پہ قبضہ کر لے، تو طوقہ من 7 اراضین، تو اس کو طاق پہنایا جائے گا، طوق پہنایا جائے گا. اس کو کیا پہنایا جائے گا؟ طوق. اسی زمین کا جو چھینی ہے، لیکن اتنی زمین اب نہیں ہوگی، اب 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا. طوقہ من 7 اراضین. امام بخاری رحمہ اللہ اس کو روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2453 2453، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1612 1612. اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 پتہ چلا کہ کسی کی کوئی چیز چھین لینا، کسی کی چیز پہ قبضہ کر لینا، یہ حرام ہے، کیونکہ یہ ظلم ہے، اور ظلم کو اللہ نے اپنے اوپر بھی حرام کر دیا ہے. تو ایک بندے کو دوسرے بندے پہ ظلم کرنے کی اللہ اجازت کیسے دیں گے، جبکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کر دیا ہے. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور اے لوگوں تمہارے درمیان میں بھی اس کو حرام کر دیا ہے. فَلَا تَظَالَمُوا، اس لیے ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کیا کرو. اس حدیث سے پتہ چلا کہ ظلم حرام ہے، چاہے وہ تھوڑے سے مال میں ہو یا زیادہ مال میں ہو. یہاں پہ مسئلہ کتنا ہے؟ 1 بالش کا بس. اور 1 بالش زمین کی خاطر آج ہمارے ہاں لوگ دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، جبکہ کسی کی زمین پہ آپ جو 1 بالش قبضہ کرنے لگے ہیں، اس کی وجہ سے روز قیامت آپ کو یہ سزا ملے گی کہ وہ زمین، بلکہ 7 زمینوں کا اتنا ہی حصہ اس کی گردن میں بطور طوق ڈال دیا جائے گا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کسی کی چیز چھین لینا، اس کا تعلق صرف اس مال سے نہیں ہوتا جس کو ہم منقولہ مال کہتے ہیں، شفٹ ہونے والا مال، بلکہ چھین لینے کے تعلق زمین سے بھی ہوتا ہے. اور زمین کو چھین لینا کیا ہے؟ کہ آپ اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ دیں. اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ اگر کسی نے زمین کا کوئی ٹکڑا خریدا ہے تو وہ اس ٹکڑے کا مالک ہے نیچے تک. یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ایک پلاٹ خریدوں، زمین کا ٹکڑا خریدوں، اور کوئی آدمی میرے اس مکان کے نیچے آ کے وہ بنانا شروع کر دے بیسمنٹ، اور میں اس کو منع کروں، وہ کہے بھی آپ کی زمین آپ کے پاس ہے، میں تو نیچے بنا رہا ہوں. تو میں اس کو روکنے کا حق رکھتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ اللہ کے نبی نے کیا کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو 1 بالش زمین بھی کسی کی لے گا، قبضہ کرے گا، تو وہ زمین اور اس کے نیچے جو 7 زمینیں ہیں ان سب کا طوق اس کو ڈالا جائے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ جس نے کوئی زمین خریدی ہے یا وراثت میں اس کے پاس آئی ہے یا کسی بھی طریقے سے اس کا مالک بنا ہے، وہ صرف ظاہری زمین کا مالک نہیں ہے، اس زمین کے نیچے جہاں تک بھی چلے جائیں وہ اس کا مالک ہے. اور اس زمین سے اگر کوئی خزانہ نکلتا ہے اور کوئی قیمتی پتھر نکلتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں نکلتی ہیں، تو وہ ان کا بھی مالک ہے. الا یہ کہ حکومت اس میں مداخلت کرے، حکومت کا کوئی قانون اور اصول ہو تو ایک الگ معاملہ ہے. اب ہم بڑھتے ہیں آج کی حدیث نمبر 3 کی طرف. تو یہ حدیث بھی واضح ہو چکی علماء کرام، مزمل بھائی حدیث واضح ہو چکی. اس سے یہ سبق ملا ہمیں کہ ہمیں چاہیے کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے سے بچیں. وہ ہماری زمین 1 بالش قبضہ کرے تو کرے، ہم نہ کریں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کا انجام کتنا خطرناک ہے. اس کو شاید احساس نہیں ہے یا اس کے علم میں یہ نہیں ہے.
اب ہم جا رہے ہیں حدیث نمبر 281 کی طرف، 281، اور اس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس حدیث میں جو معاملہ آ رہا ہے اس کی تعریف میں پہلے ہی بتا دوں۔ نمبر 1، اس میں جو معاملہ آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں المزارعہ، نمبر 2 اس کو کہتے ہیں المساقہ۔ تو المزارعہ کیا ہے؟ علماء کرام اس کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں کہ دفع ارض لمن یزرعها بجزء معلوم مما یخرج منها، کہ آپ اپنی زمین کسی کو دیں تاکہ وہ اس میں محنت کرے، اس میں کوئی فصل کاشت کرے، اور ملے گا کیا اس کو ملے گا ایک مخصوص حصہ، ایک متعین حصہ اس پیداوار میں سے جو اس زمین سے آئے گی۔ مثال کے طور پہ ہم طے کر لیتے ہیں کہ بھی آدھا حصہ تمہیں ملے گا، آدھا مجھے ملے گا، میں زمین کا مالک ہوں، اور آپ نے اس میں فصل اگانی ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، آدھا حصہ پیداوار کا آپ کے لیے، آدھا حصہ میرے لیے، یا اس کا 40% حصہ میں رکھوں گا، 60% آپ رکھیں، یا 60% میں رکھوں گا، 40% آپ رکھیں، تو پیداوار کا حصہ متعین ہوگا۔ تو اس انداز سے معاہدہ کرنا، اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ المزارعہ، یعنی کہ مزارعت۔ اچھا، اب المساقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے درخت کسی کے حوالے کر دیں، اس کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ ان کو پانی پلائے گا اور ان کے اوپر محنت کرے گا، اور جو پھل آئے گا، پیداوار آئے گی، اس میں اس کا حصہ متعین ہوگا، طے ہوگا، مقرر ہوگا۔ مزمل بھائی، وہ حصہ کتنا ہوگا؟ یعنی کہ وہ آدھا اس کا ہو سکتا ہے، یا اس کا 20% ہو سکتا ہے، یا 30% یا 40%، اور جو باقی ہوگا وہ آپ کا ہوگا بطور مالک۔ تو یہ معاملہ اسلام میں ان معاملات کی طرح ہے جن کو ہم مشارکہ کہتے ہیں، جس میں 2 آدمی پارٹنر بنتے ہیں، 2 آدمی شریک ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک آدمی سرمایہ فراہم کرتا ہے، مال فراہم کرتا ہے، اور دوسرا اس سے تجارت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، ایک آدمی کی زمین ہے، ایک آدمی کے درخت ہیں، اور دوسرے آدمی کی کیا محنت ہے۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جس میں ان معاملات کا تذکرہ ہے۔ حدیث نمبر 281، 281، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد گرامی بھی بہت بڑے صحابی تھے۔ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عامل اہل خیبر علی شطر ما یخرج منها من ثمر او زرع، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل خیبر سے، خیبر والوں سے معاملہ طے فرمایا۔ کیسے طے فرمایا؟ علی شطر ما یخرج منها، کہ خیبر کی زمینوں سے جو پھل نکلے گا اور جو کھیت کی پیداوار آئے گی، اس کا نصف جو ہے وہ اہل خیبر کو ملے گا۔ کیا ہوا؟ حدیث نہیں مل رہی؟ یہ ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے ہے، تو ذرا آپ اس کو تلاش کر لیں۔ مل گئی ہے؟ کیا نمبر آپ کے پاس؟ 354۔ اچھا، ہاں جی، میرے پاس بھی 281 ہے، آپ کے پاس 280 ہے جی۔ تو یہ ترجمہ تو حدیث کا آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب باقی تفصیلات کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 2329، 2329، اور امام مسلم نے روایت کیا، وہاں پہ نمبر ہے 1551، 1551۔ خیبر یہ ایک زرعی علاقہ تھا، زرخیز، اور یہاں پہ کون رہتے تھے؟ یہودی۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت کے 7ویں سال
اس شہر کو فتح کیا اور مسلمان اس شہر کے مالک بنے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ زمینیں اور یہ باغات تقسیم کر دیں ان مجاہدین کے مابین جنہوں نے اس شہر کو فتح کیا تھا. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خیبر کے یہودی آئے جن کے اوپر آپ نے فتح پائی تھی، جو مغلوب تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول تو شاید انہوں نے کہا ہوگا یا نہیں کہا ہوگا، برحال ابو القاسم کہتے تھے عام طور پہ وہ، کہ اس زمین کو ہم بہتر جانتے ہیں اور یہاں پہ کام کرنے کا ہمیں تجربہ ہے، آپ لوگوں کو تجربہ نہیں ہے. اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ یہ زمینیں، یہ باغات، یہ درخت ہمارے والے کریں، ہم محنت کریں گے اور جو پیداوار ہوگی وہ آدھی آپ لوگوں کی، آدھی ہماری. آپ لوگوں کی آدھی کیوں؟ کیونکہ آپ زمینوں کے مالک ہیں. ہماری کیونکہ ہماری محنت ہوگی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاملہ ان کے ساتھ کیا اور یہی صورتحال قائم رہی ابو بکر صدیق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب عمر فاروق کا زمانہ آیا تو انہوں نے ان یہودیوں کو خیبر سے نکال دیا. جب وہ نکل گیا تو ظاہر ہے کہ پھر مسلمان خود یہ محنت کرنے لگے. اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے ہمیں. نمبر 1 یہ پتہ چلا کہ اس انداز سے اپنی زمین کسی کو دینا کہ محنت وہ کرے گا، زمین کے مالک آپ ہوں گے اور کھیت کی پیداوار کا متعین اور مقرر حصہ اسے ملے گا، باقی حصہ آپ کا ہوگا، یہ معاہدہ جائز ہے. اس کو کہتے ہیں عربی میں مزارعت. اور دوسری شکل کیا ہے؟ مساقات. مساقات میں کیا ہے کہ آپ اپنے درخت دیں گے، باغ دیں گے اپنا، اور وہ آدمی پانی پلائے گا، درختوں کے لیے محنت کرے گا، پھر جب پھل آئے گا، پیداوار آئے گی تو اس کا متعین حصہ اس کا ہوگا جو محنت کرنے والا ہے، اور باقی حصہ اس کا ہوگا جو کیا ہے؟ جو مالک ہے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شرط نہیں ہے ایسے معاملے میں کہ جو بیج ہے وہ زمین کے مالک کے ذمہ ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی کہ شریعت نے پابندی نہیں لگائی کہ جب آپ اپنی زمین کسی کو دینے لگے ہیں وہ کاشت کرے گا اور پیداوار آدھی آپ کی آدھی اس کی، تو یہاں پہ یہ شرط لگانا کہ بیج اس کے ذمے جو زمین کا مالک ہے، تو ایسی کوئی شرط شریعت میں نہیں آئی. تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ شریعت نے اس حدیث میں یہ بتا دیا کہ جو محنت کرنے والے ہیں انہیں کتنا مال ملے گا. جو اس حدیث میں آیا کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا. نصف آیا آدھا. اچھا یہ نہیں بتایا گیا کہ باقی آدھا کس کو ملے گا. تو یہ بات خود ہی معلوم ہو رہی ہے کہ باقی آدھا کن کو ملے گا؟ جو زمین کے مالک ہے. یہ بھی یاد رہے کہ جائز ہے کہ آپ اپنی زمین کسی کے حوالے کریں، وہ اس میں محنت کرے گا، کوئی نہ کوئی فصل بوئے گا، اور اسی میں آپ کے درخت بھی ہیں. تو دونوں چیزیں آپ کسی ایک کے حوالے کر دیں اور اس سے دونوں کا معاہدہ کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 5ویں نمبر پہ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کفار کے ساتھ کاروبار کرنا، تجارت کرنا، کھیتی باڑی کا معاملہ کرنا، انہیں اپنی زمین ٹھیکے پہ دینا، یہ سب کچھ جائز ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی خطرناکی ہے، تو وہ حالات کے مطابق جائزہ لیا جا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں اصول یہی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ وضاحت کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام آپ کے نبی بننے کے بعد مکہ میں کتنا عرصہ رہے ہیں؟ 13 سال. ان 13 سالوں میں مسلمان وہاں پہ رہتے ہوئے چیزیں کن سے خریدتے تھے، کن کو بیچتے تھے؟ کفار کو، مشرکین کو.
اور آپ علیہ السلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، آپ نے اس کو ممنوع قرار نہیں دیا، اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ پھر جب آپ اور آپ کے صحابہ کرام مدینہ آ گئے تو 10 سال مدینہ رہے ہیں، یہودی دائیں بائیں رہتے تھے، مسلمان ان کے ساتھ معاملات کیا کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، چیزیں بیچتے تھے، خریدتے تھے، تو آپ نے مسلمانوں پہ ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اب آتے ہیں علماء کرام کے اختلاف کی طرف بیچ اس مسئلے کے۔ پہلا قول ہے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ مساقات، یعنی کہ آپ اپنے درخت کسی کو دیں کہ وہ پانی پلائے گا، محنت کرے گا، اور جو آمدن ہوگی وہ آپ دونوں میں تقسیم ہوگی اس اصول کے مطابق جس پہ آپ دونوں کا اتفاق ہو جائے۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آپ کی اجرت جو ہے، وہ آدمی جو درخت لے رہا ہے، جو محنت کرے گا، پانی پلائے گا، اس کی اجرت جو ہے وہ غیر معلوم ہے۔ آپ کہیں گے معلوم ہے، کون کہتا معلوم نہیں ہے؟ ہم نے طے کیا آدھی آدھی، یا 2/3 میری 1/3 آپ کی، یا 1/3 آپ کی 2/3 میرے، یعنی کہ 1/3 میرا 2/3 آپ کے، یا 2/3 آپ کے 1/3 میرا، تو طے ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، اس کو طے ہونا نہیں کہتے۔ ہمیں کیا پتا کہ آمدنی ہونی کتنی ہے، 100 کلو ہوگی، 100 کلو پھل پیدا ہوگا، کھجوریں پیدا ہوں گی، یا 200 کلو، یا 300 کلو، ان میں سے آدھا حصہ آپ کا ہے، تو وہ آدھا حصہ ہمیں پتہ نہیں ہے فی الحال کتنا ہوگا، 50 کلو ہوگا کہ 100 کلو ہوگا کہ 150 کلو ہوگا کہ 200 کلو ہوگا، کچھ پتہ نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو شریعت کے اصول ہیں ان سے یہ حدیث ٹکراتی ہے، تو اس لیے ہم اس حدیث کو نہیں دیں گے۔ یہ حدیث کیسے ٹکراتی ہے؟ شریعت کے اصولوں سے ٹکراتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ ظاہری لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مساقات، یعنی کہ اپنے درخت، اپنا باغ کسی کو دینا تاکہ وہ محنت کرے، پانی دے، اور جو پیداوار ہوگی اس میں پھر آپس میں معاملہ تقسیم ہو جائے گا۔ ظاہری کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے کھجوروں کی حد تک، باقی جو درخت ہیں ان میں ایسا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے کھجوروں کے معاملے میں اور انگوروں کے معاملے میں، اور باقی امور میں ایسا جائز نہیں ہے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے ہر اس پھل میں جو کھایا جاتا ہو، وہاں پہ جائز ہے۔ اب راجح کیا ہے؟ راجح یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ درخت کسی بھی پھل کے ہوں، باغ کسی قسم کا بھی ہو، تو اس انداز سے معاہدہ کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک آدمی کی محنت ہوگی اور دوسرے آدمی کا باغ ہوگا، اس کے درخت ہوں گے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس دلیل کا کہ جناب یہ جائز نہیں کیونکہ اصولوں کے خلاف ہے، تو یہ دعویٰ بہت ہی عجیب ہے، باطل قسم کا دعویٰ ہے۔ آپ کہتے ہیں شریعت کے یہ اصول ہیں، جس شریعت نے یہ اصول دیے ہیں تو آپ بتا رہے تھے اسی شریعت نے یہاں پہ اجازت دی ہے، تو آپ شریعت کا ہی ایک اصول لے کر شریعت کا دوسرا اصول جو ہے اس کو کیوں رد کر رہے ہیں؟ اس اصول کے اوپر اپنی جگہ عمل کیا جائے گا اور اس اصول پہ اپنی جگہ عمل کیا جائے گا۔ تو یہ گفتگو ہو رہی تھی ہماری مساقات کے بارے میں۔ مساقات کس کو کہتے ہیں علماء کرام؟ باغ یا اپنے درخت کسی کو دینا تاکہ اس کے اوپر محنت کرے اور جو پھل آئے گا اس کو پھر تقسیم کر لیا جائے گا آپس میں۔ اب ہم آتے ہیں مزارعت کی طرف۔ کیا فرق ہے مزارعت میں اور مساقات میں؟ جی مزمل بھائی۔ مساقات میں درخت ہیں اور مزارعت میں کیا ہے؟ زمین ہے، کھیتی ہے۔ بہت اچھے۔ تو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ مزارعت جائز نہیں ہے، مزارعت جائز نہیں ہے۔
کیا دلیل ہے جی آپ لوگوں کی؟ اتنا بڑا آپ نے یہ فتویٰ دے دیا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی ایسا فتویٰ دیا تھا، اور پھر علماء کرام نے ان کے اوپر رد کیا تھا، ان کے موقف کو غلط قرار دیا تھا۔ خود میں نے بھی ایک کلپ تیار کیا تھا، یوٹیوب وغیرہ پہ موجود ہوگا، اس میں وعدہ کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا موقف ٹھیک نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے یقیناً یہ موقف لیا ہوگا کن سے؟ احناف سے، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزالت کے عدم جواز کی طرف کون کون گئے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک اور امام شافعی، تین بڑے امام۔ دلیل کیا جی ان کی؟ دلیل ان کی وہ احادیث ہیں جن کو رافع بن خدیج روایت کرتے ہیں، ان میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہم لوگ یہ کام کیا کرتے تھے۔ کون سا کام؟ اپنی زمین کسی کو دینا تاکہ کوئی فصل کاشت کرے، محنت کرے، اور جو پیداوار ہوگی وہ آپس میں تقسیم کر لی جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس سے روک دیا، اور آپ نے کہا کہ جس کی زمین ہو وہ خود اس میں فصل کاشت کرے، اور یہ نہ کرے کہ جناب اس کو کرائے پہ دے دے، ایک تہائی پیداوار کے بدلے میں یا ایک چوتھائی پیداوار کے بدلے میں۔ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم مزالت کو جائز سمجھتے تھے، حتیٰ کہ ہم نے رافع بن خدیج کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مزالت سے منع کیا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ پھر جابر کی حدیث ہے کہ من کانت لہ ارض فلیزرعھا، جس کی زمین ہو خود اس میں محنت کرے، خود اس میں فصل کاشت کرے۔ فإن لم یزرعھا، اگر وہ خود اس میں کوئی یعنی کہ جنس کاشت نہیں کرنا چاہتا، فلیزرعھا اخاہ، تو وہ زمین اپنے بھائی کو دے دے، ان کے فری میں دے دے۔ تو یہ دلائل ہیں ان لوگوں کے جو کہتے ہیں مزالت جائز نہیں ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ مزالت اصل میں اجارہ کی ایک قسم ہے۔ کس کی قسم ہے؟ اجارہ کی، کسی کو کوئی چیز کرائے پہ دینا، اور اجارہ میں ضروری ہے کہ یہ معلوم ہو کہ آپ کو کیا اجرت ملے گی، آپ کو کیا ملے گا۔ اور مزالت میں جو ہے وہ محنت کرنے والے کا جو معاوضہ ہے وہ مجہول ہے، نامعلوم ہے۔ میں مثال پہلے واضح کر چکا ہوں۔ یہ موقف ہم ابھی سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے، کس کا؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کا۔ اب آتے ہیں امام احمد کی طرف۔ امام احمد کہتے ہیں کہ بالکل یہ جائز ہے، ایسا معاہدہ کرنا بالکل ٹھیک ہے، اور امام احمد کا موقف اختیار کیا صحابہ کرام کی ایک جماعت نے، مثال کے طور پہ جناب علی، سعد بن مالک، عبداللہ بن مسعود، اور پھر تابعین، بڑے بڑے تابعین کے ائمہ نے، عمر بن عبدالعزیز، قاسم بن محمد، عروہ بن زبیر، ابن سیرین، سعید بن مسیب، طاؤس، زہری، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، اور پھر امام احمد کے موقف کی تائید کی ہے ان فقہاء نے جن کو محدثین میں سے فقہاء قرار دیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ اسحاق بن راہویہ اور ابو بکر بن ابی شیبہ، سفیان ثوری، امام بخاری، ابو داؤد۔ اور یہی موقف ہے بعد میں آنے والے محدثین کا، امام منذر کا، ابن خزیمہ کا۔ امام نووی کہتے ہیں وَهُوَ الراجح المختار، اور یہی راجح ہے، اور یہی وہ موقف ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور امام نووی کہتے ہیں کہ مسلمان تمام شہروں میں اور ہر زمانے میں اسی موقف پہ عمل کرتے رہے ہیں، اور مزالت کا سسٹم رہا ہے۔ امام احمد کے موقف کی پیروی کی ہے فقہ حنبلی سے تعلق رکھنے والے فقہاء نے بھی۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا کہ امام نووی کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ امام احمد کے ساتھ، امام شافعی کے ساتھ نہیں ہے یہاں پہ۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو دلیل کے پیچھے چلنا چاہیے، حدیث کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اندھا مقلد بن کے اپنے امام کی ہر بات کی تائید کر دینا یہ درست نہیں ہے۔
اچھا جی، کیا دلیل ہے جی آپ لوگوں کی؟ امام احمد صاحب آپ کی دلیل کیا ہے؟ امام احمد کہتے ہیں میری دلیل وہی ہے جو ابھی آپ لوگوں نے پڑھی ہے۔ امام احمد کیا کہہ رہے ہیں جی؟ کہتے ہیں میری دلیل وہی حدیث ہے جو ابھی پڑھ کر آپ فارغ ہوئے ہیں۔ اور وہ کیا پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں شیخ صاحب؟ نہیں، حدیث کے راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر والوں کے ساتھ معاملہ طے کیا۔ وہ کیا کہ وہ محنت کریں گے اور زمین سے جو پیداوار نکلے گی، پھل یا کھیت کی پیداوار، وہ آدھی ان کو ملے گی۔ تو حدیث بخاری مسلم کی واضح ہے۔ تو امام احمد کہتے ہیں کہ اس حدیث کو لیں اور اس کے مطابق فتویٰ دیں، اور اسی کے اوپر عمل ہوتا رہا ابو بکر صدیق کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں، جب تک کہ انہوں نے یہودیوں کو وہاں سے نکالا نہیں تھا۔ جی جی، اور جہاں تک تعلق ہے رافع بن خدیج وغیرہ کی احادیث کا، جس سے لگتا ہے کہ شاید یہ منع ہے، تو اس حدیث کو اور اس حدیث کو آپس میں جمع کیا جائے گا کہ مزارت کی کچھ شکلیں ایسی ہیں جو ممنوع ہیں، مزارت کی کچھ صورتیں ایسی ہیں، مزارت کے کچھ معاہدے ایسے ہیں جو ممنوع ہیں، ورنہ عمومی طور پہ مزارت جو ہے وہ بالکل جائز ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مزارت کی جو شکل و صورت ممنوع ہے شیخ مزمل، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو زمین اپنی دے رہا ہوں، آپ اس میں محنت کریں گے، اس زمین کا وہ حصہ جو بائیں سائڈ پہ ہے اس کی پیداوار میں رکھوں گا، جو دائیں سائڈ پہ اس کی پیداوار آپ رکھیں گے۔ یہ معاہدہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ وہ زمین کا وہ حصہ جو میں نے کہا ہے کہ اس کی پیداوار میں لوں گا بطور مالک، ادھر ہی پیداوار اچھی ہوتی ہو، اور ادھر کبھی پیداوار ہوتی ہو دائیں سائڈ پہ کبھی نہ ہوتی ہو۔ تو معاہدہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ ٹوٹل زمین کی جو پیداوار ہوگی، جو بھی ہو، آدھی آپ کی آدھی میری، یا 2/3 میرے 1/3 آپ کا، یا 1/3 آپ کا 2/3 میرے۔ تو یہ شکل جو ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ تو اس قسم کی مزارت کی چند شکلیں تو ممنوع ہو سکتی ہیں، ورنہ عام طور پہ مزارت اور مساقات یہ دونوں بالکل صحیح قسم کے معاہدے ہیں، اور ان کے اوپر ہمیشہ سے مسلمان عمل کرتے چلے آئے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس معاملے میں مزید 2 احادیث ہیں، لیکن وہ شاید آج ہم نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ موضوع مکمل نہیں ہو سکے گا، وہ آئندہ درس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مسائل اور یہ احکام سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔